بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوصف شرطه ان یکون فی الاصل۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اسباب منع صرف میں سے دوسرے سبب یعنی وصف کو بیان فرما رہے ہیں۔ وصف کا معنی ہے اسم کا صفتی معنی پر دلالت کرنا۔ اصل میں اسم کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک اسم ذات، یعنی وہ اسم جو کسی ذات پر دلالت کرے، جیسے زیدن ہے، بکر ہے وغیرہ، یہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، یہ کسی ذات کے نام ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے بس اسم صفت، یعنی وہ اسم جو ذات کے ساتھ ساتھ اس میں موجود وصفی معنی پر بھی دلالت کرے، جیسے احمر ہے، سرخ چیز کو کہتے ہیں، اسود و کالی چیز کو کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک ہے چیز، یہ اس کی ذات ہے، اور ایک ہے اس کا سرخ یا کالا ہونا، یہ اس کا وصف ہے۔ تو احمر اور اسود ایک لفظ ذات پر بھی دلالت کر رہا ہے، وصف پر بھی دلالت۔ تو وصف کا معنی ہے اسم کا صفتی معنی پر دلالت کرنا۔ مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الوصف شرط ان یکون فی الاصل، کہ وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع کے اعتبار سے صفتی معنی کے لیے وضع ہوا ہو۔ شرط ہو ان یکون فی الاصل، کہ اصل وضع کے اعتبار سے وہ وصف بھی صفتی معنی وصفی معنی ہی کے لیے وضع ہوا ہو۔ فلا تضرہ الغلبۃ، لہذا جو اسم اپنی وضع کے اعتبار سے صفتی معنی کے لیے وضع ہوا ہو، صفتی معنی کے لیے وضع نہ ہوا ہو، جو اسم اپنے اصل وضع کے اعتبار سے صفتی معنی کے لیے وضع نہ ہوا ہو بلکہ صفت والا معنی اس میں بعد میں غالب ہو گیا ہو، یا عارضی طور پر اس میں صفت والا معنی پایا جاتا ہو، تو وہ اسم غیر منصرف نہیں ہوگا۔ مثلا مصنف رحمۃ اللہ علیہ فلذالک صرف اربع فی مررت بنسبت اربعین، فرماتے ہیں کہ اربعون کا لفظ اس مثال کے اندر اگرچہ وقتی طور پر نسبت ان کی صفت ہے، صفتی معنی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن صفت والا معنی اس میں اصلی نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، اس لیے کہ اصل وضع کے اعتبار سے یہ تعداد کے لیے وضع ہوا ہے، چار کی تعداد کے لیے وضع ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی کہتے ہیں مرر تو برجل ارنبن، تو ارنب وصف ہے رجلن کا، میرا گزر ہوا بزدل آدمی کے پاس سے، تو ارنب رجل کی صفت ہے، لیکن یہ صفت عارضی ہے، صرف اس عبارت کے اندر اس کی صفت ہے، ہر جگہ صفت نہیں۔ اصل وضع کے اعتبار سے یہ عالم ہے، خرگوش کا نام ہے، اس میں ذات ہے وہ۔ اسی طرح اگر کوئی اسم اپنی اصل وضع کے اعتبار سے وضعی معنی کے لیے وصفی معنی کے لیے وضع ہوا ہو، لیکن اس کا موجودہ استعمال اس میں ذات کے طور پر ہو رہا ہو، اور اس میں ذات کے طور پر اس کا استعمال غالب ہو چکا ہو، تو یہ جو غلبہ ہے اس میں ذات کے لیے استعمال ہونا، یہ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے رکاوٹ نہیں ہوگا۔ فلا تضرہ الغلبۃ، کہ اصل وضع کے اعتبار سے تو وصف کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن موجودہ وقت میں وہ لفظ اسم کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اس میں ذات کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، اور اس میں ذات کے طور پر اس کا استعمال ہونا غالب ہو چکا ہے۔ اب وہ وصفی معنی کے لیے کم استعمال ہوتا ہے یا نہیں ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے غیر منصف ہونے میں کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس لیے جیسے مثال کے طور پر اسود ہے، ارقم ہے، ادہم ہے، اسود، ارقم، ادہم، یہ تینوں غیر منصرف ہوں گے، اس لیے
کہ اسود اور ارکم اگرچہ موجودہ وقت میں استعمال کے اعتبار سے یہ سانپ کے نام کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اسود کالے رنگ کے سانپ کو کہتے ہیں، اور ارکم کہتے ہیں سفید سیاہ دھبوں والے اس کو سانپ کو. اور ادھم کا جو لفظ ہے یہ اس کے لیے بیڑیوں کے لیے، ہتھکڑی اور بیڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ استعمال اسم ذات کے لیے یہ وضعی نہیں ہے بلکہ استعمالی ہے. اور وضعی اس کا جو معنی ہے وہ ہے وصف کے لیے وضع ہونا. اسود کا لفظ وضع ہوا تھا کالی چیز کے لیے، ارکم کا لفظ وضع ہوا تھا سفید سیاہ دھبوں والی چیز کے لیے، اور ادھم کا لفظ وضع ہوا تھا اس گھوڑے کے وصف کے لیے جس گھوڑے کا باقی جسم تو کالا ہو، پیر سفید ہو. تو چونکہ اپنی اصل وضع کے اعتبار سے یہ وصف کے لیے وضع ہوئے ہیں، تو اب موجودہ استعمال میں اگر یہ اسمیت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، اس میں ذات کے طور پر استعمال ہو رہے ہیں، تو فلا تضرہ الغلبۃ، تو یہ وقتی استعمال کا غالب آنا یہ اصل وضع کے وضعی وصف جو ہے اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا اس پر، لہذا یہ کلمہ غیر منصرف ہی رہے گا. آگے وضعف من و افعا للحیت و اجدل للصقر و اخیل للطائر. واجد بھائی اپنا بند کرو بھائی، کیسا ہوں یار. مائک کو دیکھ لیا کریں بزرگو. جی بھائی بند ہو گیا استاد. ہاں جی. وضعف منع افعال الحیت و اجدل للصقر و اخیل للطائر. یہ جو آخری لائن میں دیکھیں وضعف یہاں سے اضافہ، یہ تین لفظ ہیں افعا، اجدل اور اخیل. یہ غیر منصرف ہیں یا منصرف ہیں، اس میں ان تینوں کے بارے میں نحویوں کا اختلاف ہے. بعض حضرات انہیں وصف اصلی اور وزن فعل کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیتے ہیں کہ یہ کلمات اپنی اصل وضع کے اعتبار سے صفتی معنی کے لیے وضع ہوئے. افعا موزی چیز کو کہتے ہیں، اجدل قوی اور قوت والی طاقتور چیز کو کہتے ہیں، اخیل سفید اور سفید دھبوں والی چیز کو کہا جاتا ہے. ان چیزوں کے لیے یہ الفاظ وضع ہوئے ہیں. موزی چیز کے لیے افعا، قوت والی چیز کے لیے تنا اور طاقتور چیز کے لیے اجدل کا لفظ، سیاہ دھبوں والی سفید دھبوں والی چیز کے لیے اخیل کا لفظ وضع ہوا تھا. لیکن بعد میں یہ الفاظ افعا یہ سانپ کا نام بن گیا، اجدل یہ باز صقر باز کا نام شکرہ کا نام ہو گیا، اور اخیل یہ ایک پرندہ کا نام ہو گیا. لیکن بعد میں ان میں علمیت آئی ہے، اس میں ذات آیا ہے. اصل وضع کے لیے اعتبار سے یہ وصف ہی کے لیے ہوتے ہیں. اور چونکہ اسمیت عارضیہ لا تضرہ الغلبۃ، اسمیت عارضیہ یہ غیر منصف ہونے کے لیے مضر نہیں ہوتی، اس لیے یہ حضرات کہتے ہیں کہ اصل وضع کا اعتبار کرتے ہوئے دو سبب چونکہ پائے جاتے ہیں، وصف اور عالمیت، اس لیے یہ غیر منصرف ہوں. جبکہ بعض حضرات انہیں منصرف کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ کلمات اسمیت کے لیے بھی وضع ہوئے ہیں، یعنی بطور اسم ذات کے بھی یہ کلمات وضع ہوئے ہیں، اور ان کا استعمال بھی بطور اسم ذات ہو رہا ہے. وصف والا معنی اس میں استعمال کے طور پر بھی نہیں پایا جاتا، وضع کے اعتبار پر بھی نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہیں، اس لیے کہ صرف عالمیت ہے، دوسرا وضع اس میں سبب نہیں پایا جا رہا، اور ایک سبب سے کلمہ غیر منصرف نہیں ہوتا. لہذا افعا اجدل اخیل یہ تینوں کلمات منصرف ہوں گے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس دوسرے قول کو اختیار کیا ہے اور فرمایا کہ وضعف منع افعا، منع کا مطلب غیر منصرف ہونا،
افعا کا جو کہ سانپ کا نام ہے، اجدل کا جو کہ سقرہ کا نام ہے، شکرہ کا بعض کی ایک قسم ہے، اور اخیل جو کہ پرندے کا نام ہے، ان کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے۔ ضعیف ہونے کی وجہ یہ ہے کہ واضح سے وصف کے لیے ان کا وضع ہونا کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی احتمال ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے وصف کے لیے ہوں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ اصل وضع کے اعتبار سے اسم کے لیے ہوں، اور جب احتمال آتا ہے تو پھر استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لہذا ان کو غیر منصرف کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا یہ غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہوں، غیر منصرف ہونا ضعیف ہے۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیں۔ الوصف شرط ہو، وصف کے لیے شرط یہ ہے ان یکون فی الاصل، کہ اصل وضع کے اعتبار سے وہ وصف کے لیے وضع ہوا ہو، فلا تضرہ الغلبۃ، لہذا اسمیت کے لیے اس کا ظاہری استعمال کا غالب ہو جانا نقصان دہ نہیں ہے۔ ولذالک، اسی وجہ سے صرفا، منصرف پڑھا جائے گا اربعون کے لفظ کو فی مررت بنسبت اربعین، مررت بنسبت اربعین کی عبارت میں۔ وامتنا، اور غیر منصرف ہوگا اسود و ارقم، یہ دونوں للحیت سام کے نام ہے، وہ ادہم للقید، اور یہ ادہم کا لفظ جو کہ ہتھکڑی بیڑی کو کہتے ہیں اس کا نام ہے۔ وضعفا، اور ضعیف ہے منع، غیر منصرف ہونا افعا کا جو کہ سانپ کا نام ہے، للحیت سانپ کا نام ہے، وہ اجدل، اور اجدل کا جو کہ سقر لسقر باز کا نام ہے، وہ اخیل، اور اخیل کا جو کہ ایک پرندے کا نام ہے۔ یہ دو اسباب معنی صرف ہو گئے، عدل وصف۔ اب تیسرا سبب بیان کیا جا رہا ہے، والتانیث بالتاء شرط العالمیت والمعنوی کذالک۔ یہاں سے ہم سن رحمۃ اللہ علیہ اسباب معنی صرف میں سے تیسرے سبب کو بیان کر رہے ہیں، یعنی تانیث کو۔ تانیث کا معنی بھی وصف والا ہے، یعنی تانیث کہتے ہیں اسم کا مؤنث ہونا۔ پھر تانیث کی دو قسمیں ہیں، دو صورتیں ہیں تانیث کی، تانیث لفظی اور تانیث معنوی۔ تانیث لفظی یعنی ایسا اسم جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، اور تانیث معنوی یعنی وہ اسم جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود نہ ہو بلکہ عربوں سے اس کا مؤنث استعمال منقول ہو۔ تو عربوں کے مؤنث استعمال کی وجہ سے ہم اس کو مؤنث کے لیے استعمال کرتے ہیں، باقی علامت تانیث لفظوں میں موجود نہیں ہوتی، اس کو کہتے ہیں تانیث معنوی۔ پھر تانیث لفظی کی تین قسمیں، تانیث بالتا یعنی وہ اسم جس کے آخر میں گول تا ہوتی ہے، خواہ وہ مذکر کا نام ہو جیسے طلحہ تو، معاویہ تو، یا مؤنث کا نام ہو جیسے عائشہ تو، فاطمہ تو، ان کے آخر میں تا ہے، یہ تا تانیث ہے، اور تا تانیث زائد ہوتی ہے، جو وقف کرتے وقت اگر اس کے ماقبل وہ ہو، کیا کہتے ہیں اس کو، زبر ہو نا، تو وہ الف سے بدل جاتی ہے، ہاں سے بدل جاتی ہے وقف کے وقت۔ لیکن اگر ایک لمبی تا ہوتی ہے، یہ دیکھیں نیچے بین سطور یہ اختن اور بنتن کا لفظ دیکھا، اس میں یہ تا ہے لمبی تا، یہ تا تانیث نہیں ہے، یہ لفظ کے مؤنث ہونے کے بعد، اس لیے کہ یہ کلمے کا اصل ہے، یہ اصل کلمے کا جز ہے، زائد نہیں ہے۔ تو تائے تانیث، تانیث باللفظی ہے، تانیث لفظی یعنی تائے تانیث۔ نمبر دو، تانیث بالالف مکسورہ، جس کے آخر میں الف مکسورہ ہو جیسے حبلہ۔ نمبر تین، تانیث بالالف ممدودہ، جس کے آخر میں الف ممدودہ ہو جیسے حمراء، یعنی آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو الف ممدودہ کہلاتا ہے، اور حمزہ نہ ہو تو الف مکسورہ کہلاتا ہے۔ یہ جو تانیث کی تین قسمیں ہیں، ان میں سے دو جو قسمیں ہیں آخری،
تانیث لفظی کی دو قسمیں، تانیث بالالف مکسورہ اور تانیث بالالف ممدودہ، ان کی بحث نہیں ہے یہاں، اس لیے کہ تانیث یعنی ان کے غیر منصرف سبب بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ایک سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے، جیسے پیچھے ایک سبق میں ذکر ہوا تھا وما یقوم مقام الجم الفا تانیث سے آیا تھا، تو یہ چونکہ ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے ہیں، اس لیے یہ ایک ہی سبب ہے، اس کے لیے کسی دوسری چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ شرط لگانے کی، کیونکہ اس میں اصل میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے تانیث اور دوسرا ہے لزوم تانیث، یعنی ان میں تانیث کا جو الف ہے مکسورہ ہو یا ممدودہ، یہ کلمے کا لازمی جز ہے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا، اس لیے ان میں تانیث اور لزومی تانیث چونکہ دو چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس لیے ایک سبب قائم مقام دو سببوں کے، لہذا اس کے لیے عالمیت وغیرہ کے شرط لگانے کی سرے سے ضرورت ہی نہیں، لیکن تائے تانیث والا جو کلمہ ہے اس میں تانیث لازمی نہیں ہے، تا لازمی نہیں ہے، ختم بھی ہو سکتی ہے، اس لیے مصنف فرماتے ہیں کہ ان تانیث بتائے شرط العالمیت، کہ تانیث بتا کے غیر منصرف سبب بننے کے لیے عالمیت شرط ہے، یعنی جس کلمے میں علامت تانیث تا پائی جاتی ہو وہ غیر منصرف تب ہوگا جب اس کا وہ علم ہو، کسی چیز کا نام ہو، کسی چیز کا، اور نام ہونے کی شرط اس لیے لگائی جاتی ہے کہ تائے تانیث کلمے میں چونکہ ایک زائد ہوتی ہے اس لیے وہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کلمے میں عالم ہونا کو لازمی کر دیا جائے، نام رکھ دیا جائے کلمہ کا کسی چیز کا، تو پھر اس کے ساتھ وہ پکی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ آلام جو ہوتا ہے نا نام، وہ حتی الوسع کسی بھی قسم کے تغیر اور تبدل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں طلحہ تو، معاویہ تو، یہ نام ہے، اس میں تانیث ہے، تانیث بھی تا پائی جاتی ہے، لیکن نام رکھ دیے، اب اس میں تا کو نہیں ہٹایا جا سکتا، لیکن اگر یہ نام نہ ہوتا تو تا ہٹ بھی سکتی تھی، اس لیے تائے تانیث والے کلمے کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط ہے العالمیت، اس کا عالم ہونا، والمانوی کذالک، مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح تانیث بتا کے غیر منصرف کا سبب ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، ایسے ہی تانیث مانوی والے کلمے کا غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ کہ تانیث بتا میں عالمیت غیر منصرف کے وجوب کی شرط ہے، یعنی ایسے کلمے کو جس میں تائے تانیث پائی جاتی ہو اور وہ علم بھی ہو تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب ہے، منصرف نہیں پڑھ سکتے اس کو، لیکن تانیث مانوی والا کلمہ اس میں اس میں اگر عالمیت پائی جائے تو غیر منصرف پڑھنا جائز ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا، واجب ہونے کے لیے اور شرطیں جو آگے بیان کر رہے ہیں وہ شرط تحتم تاثیری سے بیان کریں، یہ فرق ہے تانیث بتا اور تانیث مانوی کے لیے، لیکن عالمیت ہونا دونوں کے لیے شرط ہے، والمانوی کذالک، مانوی بھی ایسے ہی ہے کہ اس کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے، وشرط تحتم تاثیری ہی، تانیث کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے پکا اثر دکھائے، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ نمبر 1 الزیادۃ علی ثلاثۃ، کہ وہ کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو، یہ شرطیں الزیادۃ علی ثلاثۃ، تحرک الاوسط او العجمۃ، یہ 3 چیزیں ہیں، ان میں سے کسی ایک چیز کا پایا جانا شرط ہے، اگر وہ کوئی ایک چیز ان تینوں میں سے کلمے کے اندر پائے گی اور وہ کلمہ عالم بھی ہوا تو پھر وہ غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا، اور اگر 3 شرطوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جاتی اور صرف عالم ہے وہ کلمہ تو اس کا غیر منصرف پڑھنا واجب نہیں ہے، جائز ہے، پڑھ بھی سکتے ہیں نہیں بھی پڑھ سکتے۔ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 الزیادۃ علی ثلاثۃ، اگر وہ لفظ عربی ہے تو 3 حرفوں سے زائد حرفوں پر مشتمل ہونا چاہیے، نمبر 2 او تحرک الاوسط، اگر وہ لفظ عربی ہے تو اور 3 حرفوں سے زائد نہیں ہے، 3 حرفوں والا ہے تو درمیان والے حرف کا متحرک ہونا شرط ہے، اول عجمہ تو، اور اگر
یہ بھی نہیں ہے تو پھر اس کلمے کا عجمی زبان کا ہونا شرط ہے. فہندن یجوز صرفو، اب ہندن کو دیکھیں، اس میں منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، غیر منصرف بھی جائز ہے، اس لیے کہ یہ ہندن عربی لفظ ہے. عربی لفظ ہے تو اس میں ان دو شرطوں میں سے کسی ایک کا پائے جانا ضروری تھا کہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور اگر 3 حرفی ہے تو متحرک الاوسط ہو، درمیان والا لفظ متحرک ہو. تو یہ 3 حرفوں سے زائد بھی نہیں ہے، 3 حرفی ہے اور درمیان والا متحرک ہے، متحرک بھی نہیں ہے بلکہ ساکن ہے، ہندن. اس لیے اس میں صرف علمیت ہے، تانیث من بھی ہے، تو اس کا منصرف پڑھنا بھی جائز ہے، یجوز صرف، اور غیر منصرف پڑھنا بھی جائز ہے. جبکہ زینب یہ غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ عربی ہے اور 3 لفظوں سے زائد ہے، پہلی شرط پائی جاتی ہے. وہ سقر، اس کا غیر منصرف پڑھنا بھی لازمی ہے، واجب ہے، اس لیے کہ عربی ہے اور 3 حرف ہیں، 3 حرفوں میں سے درمیان والا حرف متحرک ہے. ما سلککم فی سقارا، فی داخل ہونے کے باوجود جر نہیں آئی، غیر منصرف ہے. اور وما وجورن، ماہن کا لفظ، ماہو کا لفظ یہ بھی غیر منصرف ہے، اس لیے کہ یہ عجمی ہے، عجمی لفظ ہے اور مؤنث بھی ہے. اور جورو یہ بھی غیر منصرف ہے. بعض لوگ ان کو الگ الگ کرتے ہیں اور بعض ما و جورو کو ایک ہی قرار دیتے ہیں. پھر بہرحال یہ عجمی لفظ ہے اور 2 الگ الگ شہروں کے نام ہے، ما الگ شہر کا نام ہے، جور الگ شہر کا نام ہے، دونوں عجمی بھی ہیں، علمیت بھی ہے، مؤنث بھی ہے، لہذا اس کا غیر منصرف پڑھنا ممتنعون، یعنی یہ الفاظ زینبو، ساکارو، ماہو، جورو، ممتنعون، یہ چاروں کے چاروں الفاظ غیر منصرف ہیں. اس لیے کہ ان میں یہ تانیث مانوی کے غیر منصرف کا سبب وجوباً بننے کے لیے جو شرطیں وہ پائی جا رہی ہیں. فَإِن سُمِّيَ بِهِ مُذَكَّرٌ فَشَرْطُهُ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثَةِ، صنف فرماتے ہیں کہ اگر ایسا کلمہ جس میں تانیث مانوی والا کلمہ ہو، تانیث لفظی نہ ہو بلکہ تانیث مانوی ہو، وہ کسی کیا کہتے ہیں اس کو مذکر کا نام رکھ دیا جائے، تو اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط یہ ہے کہ الزیادۃ علی الثلاثۃ، وہ کلمہ 3 حرفوں سے زائد ہو. اگر وہ کلمہ مؤنث مانوی ہے، وہ کسی کا نام نہیں ہے، نام رکھ دیا گیا ہے، کسی انسان کا نام رکھ دیا گیا ہے، اور اس میں یہ شرط اگر نہیں پائی جاتی 3 حرفوں سے زائد کی، تو وہ منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف نہیں پڑھا جائے گا. جیسے مثلا یہ قدم کا لفظ ہے، قدم انسانی پاؤں کو کہتے ہیں، اور انسان کے جسم کے اعضاء جو دو ہیں وہ مؤنث شمار کیے جاتے ہیں، لہذا قدم مؤنث ہے، یہ مؤنث بھی مؤنث مانوی ہے. اب اس مؤنث مانوی کو اگر کسی انسان کا نام رکھ دیتے ہیں آپ، اس کو قدم کا نام رکھ دیتے ہیں، بچے کسی کا نام رکھ دیا، تو یہ منصرف پڑھا جائے گا، غیر منصرف نہیں ہوگا. اس لیے کہ اس صورت میں غیر منصرف کے لیے ضروری ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہو، اور یہ 3 حرف والا ہے. وَإِن سُمِّيَ بِمُذَكَّرٌ، اور اگر تانیث مانوی والے لفظ کو کسی کا نام رکھ دیا جائے مذکر کا، فشرطہ، تو اس کے لیے شرط یہ الزیادۃ علی الثلاثۃ کہ وہ لفظ 3 حرفوں سے زائد ہو. فقدم منصرف، لہذا لفظ قدم یہ منصرف ہوگا. وَأَقْرَبُ مُمْتَنِعٌ، اور عقرب کا لفظ یہ ممتنع ہوگا، یعنی غیر منصرف ہوگا، غیر منصرف ہوگا، اس لیے کہ یہ 3 عقرب مؤنث سمائی ہے، مؤنث مانوی ہے، یہ نام رکھ دیا کسی انسان کا عقرب، تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ اس کے اندر پائی جا رہی ہے کہ 3 حرفوں سے زائد ہے، اس کے 4 حرف ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. المعرفۃ شرط ان تکون عالمیۃ، یہ چھوٹا سا ہے اس لیے اس کو پڑھ لیتے ہیں تھوڑا سا. اسباب منع صرف میں سے چوتھا سبب ہے معرفہ، یہاں سے مصنف اس کو بیان کر رہے ہیں. اور معرفہ کا مطلب یہ ہے کہ اسم کا نکرہ نہ ہونا،
اسم نکرا نہیں تو معرفہ کہلائے گا. اس کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے معرفہ کی جو اقسام ہیں 7، ان میں سے صرف اور صرف عالمیت ہونا شرط ہے. عالم معرفہ ہو اور عالم ہو تو وہ غیر منصرف بنے گا. اور اگر معرفہ ہے لیکن عالم نہیں ہے، باقی 6 چیزیں ہیں، تو اس صورت میں یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بنے گا. مضمرات، اس لیے کہ مضمرات اور اسم اشارات اور موصولات یہ تو تینوں مبنی ہیں، لہذا یہ غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے کیونکہ غیر منصرف مورب ہے. مبنی چیز غیر مورب کا سبب نہیں بن سکتی. مبنی چیز ہو مورب کلمہ اس کا سبب نہیں بن سکتی، لہذا یہ 3 نکل گئے. پیچھے رہ گیا معرفہ بن ندا، وہ بھی اس سے غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ معرفہ بن ندا اکثر صورتوں میں مبنی ہوتا ہے. 4 ہو گئے. اور پیچھے دو چیزیں معرفہ بالاضافت اور معرف باللام، 5 اور 6، یہ دونوں بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتے. اس لیے کہ آگے انشاءاللہ آئے گا کہ جس کلمہ پر غیر منصرف کلمہ اصلاً غیر منصرف ہو لیکن اس کلمے پر الف لام داخل کر دیا جائے یا اس کلمے کو کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف کر دیا جائے تو وہ غیر منصرف بھی منصرف ہو جاتا ہے. تو جب الف لام اور اضافت کی وجہ سے غیر منصرف بھی منصرف ہوتا ہے تو یہ غیر منصرف کا سبب کیسے بن سکے؟ اس لیے معرفہ کی 7 اقسام میں سے عالم کے علاوہ کوئی قسم بھی غیر منصرف کا سبب نہیں بن سکتی. اس لیے مصنف فرماتے ہیں المعرفہ تو معرفہ کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرطھا ان تکون عالمیتن، کہ وہ کلمہ عالم ہو، کسی کا نام ہو، پھر جا کر وہ غیر منصرف کا سبب بنے گا، ورنہ نہیں. یہ آج 3 اسباب پڑھے ہیں، وصف، تانیث اور معرفہ. کل انشاءاللہ آگے چلیں گے. بات سمجھ آئیے بھائی؟ جی جی سر. اچھا اللہ. اچھا